السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے، آپ لوگوں کے دلی مرادوں کو پورا کرے۔ جن کو کوئی پریشانی ہے، الجھن ہے، تکلیف ہے، وہ تو زندگی میں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبروں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ غور کریں کہ حضرت جو ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ کتنے سال ان کو تکلیف رہی، کبھی غور کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے کتنا نزدیک تھے۔ اگر ان پہ اتنے سال کی تکلیف آ سکتی ہے تو ہمیں ایک چھوٹی موٹی ٹینشن جو ہوتی ہے اس سے بھی ہم لوگ چلا چیخ اٹھتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ سب کچھ ہوگا، اچھا ہوگا، بہترین ہوگا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اچھا ہوگا۔ پتہ نہیں میرا دوپٹہ ہی نہیں سیٹ ہو رہا، گر رہا ہے۔ تو آپ یہ یقین کریں سب اچھا ہوگا، اللہ رسول کے حکم سے ہوگا۔ اور آپ اپنی دعائیں کریں۔ یہ تو مہینے ہیں کہ جو رحمتیں نعمتیں لوٹنے کے ہیں، تو پھر آپ نہیں لوٹ سکتے۔ پیسے لگتے ہیں پڑھنے میں، مانگنے میں، یقین میں۔ بس آپ ایک عادت کو اپنائیں۔ میں روز آپ لوگوں کو یہی کوشش کرتی ہوں، بخدا توکل کریں اللہ پہ۔ جس طرح پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھر کے پیٹ آتے ہیں، جس طرح اللہ ان کے جو گھر بنائے ہوئے ہیں بیچاروں کے تنکوں سے، ان کو آندھی طوفان بارشوں میں بچا دیتا ہے، اور اگر کوئی ٹوٹ جائے تو اس صبح پھر لگ جاتے ہیں۔ ہماری طرح کوئی رونا پٹنا گلا شکوہ وہ نہیں کرتے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم سے تو وہی اچھے ہیں کہ وہ ان کا گھر ٹوٹ گیا وہ دوبارہ بنانے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا تو ایک گلاس ٹوٹ جائے ہمارا دل چاہتا ہے چیخیں مارے، یہ ہمارا کیوں ٹوٹ گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ دماغ میں رکھیں پلیز، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے پہ بھروسہ کر کے مانگیں۔ اچھا، آج بھی میں اپنے جو ہے نا ویلاگ اس کے 2 پارٹس کر دوں گی۔ ایک تو میں آپ کو دعا بتاؤں گی، ایک دعائے کتب اس کو کہتے ہیں، جو ہم اپنے غوث پاک پڑھتے تھے۔ یہ کئی غوث اعظم کہتے ہیں، پتہ نہیں، میں تو اتنا وہاں گئی آئی نہیں ہوں، لیکن یہ تو دیکھیں میں تو کبھی گئی آئی نہیں، میری خاندان میں کبھی کوئی گیا نہیں، لیکن ہے تو وہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے تھے نا۔ اگر کچھ لوگ وہاں جانے لگ جائیں یا کچھ اچھا کام کریں، کوئی نعوذ باللہ ہم کہیں بدعت کی ہے، وہ تو لوگوں کی غلطی ہے، وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے نا۔ وہ جس کو میرا خیال وہی ہوں گے جو غوث اعظم جیلانی، وہی ہوں گے۔ تو وہ ان کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ پڑھی، اور میں نے جب پڑھی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا۔ خدا کی قسم ہے، میں روزے سے ہوں اور میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے کون سا آپ سے کوئی انعام لینا اس کے بدلے، کہ مجھے بہت کچھ اس دعا کی وجہ سے ملا۔ اور جو میں نے پرسوں بتائی تھی، کل میں ویلاگ نہیں کر سکی تھی کیونکہ کل میرے سارا دن ماشاءاللہ مہمان آ رہے تھے، دیکھنے والے، میرے میاں کو ملنے والے، اپنے بہت پیارے عزیز رشتہ دار آ رہے تھے، تو پھر میری بھی توجہ ادھر تھی، پھر اور 1-2 کاموں میں لگ گئی، تو کل میں نہیں کر سکی اس وجہ سے۔ تو لوگوں کے بڑے فون آئے، میں ان کی مشکور ہوں۔ لوگوں نے آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے فون کیے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ادھر جدہ، ریاض، کویت سے، کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، بڑی بات ہے، ورنہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ پدی کا شوربہ تو ہوگا لیکن کیا کوئی ذائقے کا نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محبتوں کا، آپ لوگوں کی یادوں کا بہت 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 شکریہ، بہت۔ تو آج میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گی، اس لیے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے بہت کچھ اس دعا کی وجہ سے دیا۔ اور جو میں نے پرسوں بتائی تھی اس سے بھی، میں نے تو رات کو غلط پڑھی اور صبح میرے 5 کام ہو گئے۔ میں تو 1 مانگ رہی تھی، اللہ نے تو 5 کر دیے۔ اسی طرح یہ بھی، اس سے ہمارا وہ کام ہوا تھا کہ یعنی جب ہم نے یہ پڑھا ہے تو اللہ نے ہمارے ہیلی کاپٹر اڑا دیے تھے۔ وہ کیا کہتے، پنجابی کہاوت ہے، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی ہمارے پاس کروڑوں روپیہ تھا، لیکن PIA والوں نے خود ہی بلا کے ہمیں ہیلی کاپٹر دے دیے
کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں بے نظیر نے منگا تو دیے ہیں لیکن ہمیں کچھ اندازہ نہیں اس کے چلانے کا. اور بے نظیر کو یہ تھا اس وقت کہ نواز شریف نہ لے، سیاست میں تو ایسے ہی چلتا ہے، اس لیے نہیں آنے دیے تھے. ہم لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پی آئی اے کو دے دیا. تو پھر جب پی آئی اے سے نہیں چلے تو ان کو پتا تھا یہی بندہ لا رہا تھا، اسی کا ہم نے ساری فزیبلٹی یوز کی ہے تو ہمیں ہی دے دیں. انہوں نے ہمیں ہی دے دیے. پہلے میرے میاں کو وہاں پہ انہوں نے جاب دی پی آئی اے میں ہیلی کاپٹروں کے اوپر کہ اس کی فلائٹیں ہم سے نہیں چل رہی، فیل چل رہی ہیں، تو آپ دیکھیں ورنہ یہ واپس بھیجنے پڑیں گے. اس کے بعد میرے میاں نے چلائیں تو وہ ایک دم سب کچھ بے حد پروفٹ میں چلا گیا، کیونکہ اس کا کام، میرے میاں کا تو کام ہی یہ تھا نا کہ یہی کام تو اس کو آتا ہے، اور اس کو کیا آتا ہے، اور اس کو نہیں کچھ آتا، اور تو لوگ اس کو لوٹ کے لے جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا یہ لے ہی آپ لے. اس کے پڑھنے سے یہ پڑھا تھا، اور ایک آٹے کی گولیوں کے اوپر پڑھا تھا سورۃ مزمل 313 دفعہ 3 دن، اور ایک یہ دعا پڑھی تھی. اب میں چاہتی ہوں کہ میں ہر چیز آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کو فائدہ دے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو اپنے چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں. یہ ایک قسم کے سچے موتی ہیں، یہ کسی کو نہیں دیتے تاکہ وہ اس کی خوشبو سے فائدہ نہ ہو. بہت گناہ ہے. پھر وہ بخیل شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ان کی اپنی دعائیں بھی پوری نہیں ہوتی. مجھے کئیوں نے کہا کیوں بتاتی ہو اتنے قیمتی چیزیں فری میں؟ تو میں نے کہا یہ فری نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ کھاتا کھلا ہوا ہے. سب سے اصلی فائدہ تو اسی میں ہے. اللہ کرے کہ میں اپنے آخری سانس تک بتاتی رہوں اور لوگ سنتے رہیں، لوگوں کو پسند آئے. تو یہ ایسی ایک دعا ہے کہ جس سے، یعنی کہ میں نے پوری بھی لکھی ہوئی ہے، پوری جو مجھے پوری اپنے استاد سے ملی ہوئی ہے، جو میں نے پڑھی ہے. لیکن پھر اس کا جو اوپر کی 2 لائنوں والا حصہ میں نے پڑھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ پھر جب مجھے ہر روز پڑھنا ہوتا تو میں وہ اتنا پڑھ لیتی تھی. پہلے میں نے وہ پورا بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس دعا سے میں کہتی ہوں جو ملا اس دعا سے اللہ کے فضل و کرم سے ملا، اور جو میں نے پایا اس سے بہت کچھ پایا. اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی کی دعا ہے، اور کوئی کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں. تو وہ میرے پاس لکھا ہوا بھی پڑا ہے، اس کی پکچر بھی میں سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ العزیز. تو چلتے ہیں. اس کے بعد وہ الگ ویلاگ ہوگا جس میں کہ وہ سورہ یونس کے متعلق میں بتاؤں. اس دعا کی برکت سے بلیات، علام و مصائب دفع ہو جاتے ہیں. یہ دعا حضرت غوث پاک کو ان کے والد محترم کے حکم پہ ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو یاد کروائی تھی. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا اس دعا کی برکت سے پایا. جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی نا، یعنی آپ بزرگ ہو گئے، تو پھر آپ سے بہت سارے وظائف جو آپ پہلے معمول میں تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر آپ صرف اسی پہ اکتفا کر لیتے تھے، اسی دعا پہ. ایسا بھی کئی سال ان کے گزرے کہ وہ صرف یہی پڑھ لیتے تھے. نمازوں کے نوافل کے علاوہ جو وظائف ہوتے تھے وہ یہی پڑھ لیتے تھے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہے اس دعا کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جیسے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کا وہ پورشن بتاتی ہوں جو میں اب وہ اتنا تک پڑھتی ہوں، لیکن میں دے آپ کو ساری دوں گی. تو اللہ کافی و کسرت الکافی و وجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن کافن کافی و نعم الکافی وللہ الحمد. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ کافی و کسرت الکافی و وجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن کافن کافی و نعم الکافی وللہ الحمد. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح آپ نے اس کو 111 بار پڑھنا ہے ڈیلی. اچھا، اب جناب والا اس دعا کے پڑھنے کی ترکیب تو میں نے بتا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دعا شروع کریں. دعا پڑھنے وقت کسی سے بات نہ کریں، اور جو لفظ ہے نا، یہ خاص لفظ جو میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ آپ ادھر جیسے آتا ہے اللہ کافی و کسرت الکافی، تو اپنے دل میں
آپ یہ خیال کریں جو آپ کی نیت ہے، کس کے لیے قصد کیا ہے، کس کام کے حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں وہ سوچ لیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہی ہیں، آپ یہ سوچ لیں قصد الکافی پہ وہ کام سوچ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سوچ لیا یہ میرا کام ہے اللہ اس کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ آگے آپ نے پڑھا ووجدت الکافی، ووجدت الکافی، تو آپ نے سوچنا ہے میرا کام اللہ کے فضل و کرم سے اس نے کر ہی دیا، کر بھی دیا، یہ سوچنا ہے اس پہ، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں پریشان ہوں، میری سمجھ نہیں آتی، تو پھر اللہ کو بھی آپ کی سمجھ نہیں آتی، چکر تو یہی ہے نا۔ آپ اللہ کو سمجھیں تاکہ وہ آپ کو سمجھے۔ اور جب آئے وجدت الکافی، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ لکلی کافن، وہ مکمل طور پر میرے لیے کافی ہے، لکلی، ہر کام کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ کافی و قصدت الکافی و وجدت الکافی کفاف الکافی، ہر طریقے سے پوری، لکلی کافن یعنی وہ ہے ہی پورا میرے لیے، ہر کام میں ہے ہی پورا۔ جیسے کہ میں کہتی ہوں مجھے تو کوئی اپنے رب پہ شک نہیں ہے، گلا نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں میں نے اتنا مانگا تو اس نے اتنا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ کافن کافی و نعم الکافی، ساری نعمتیں دینے کے لیے وہ کافی ہے، ہر کام کے لیے، ہر نعمت دینے کے لیے وہ کافی ہے۔ وللہ الحمد، اور سب تعریفیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس طرح پڑھنا ہے۔ جو میرے پاس یعنی کہ میرے استادوں کا لکھایا ہوا ہے نا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کافی و قصدت الکافی و وجدت الکافی لکل کافن کافن کافی و نعم الکافی وللہ الحمد۔ اتنا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا۔ اس کے آگے ہے شیعان للہ اغثنی اغثنی اغثنی، یعنی اللہ کا واسطہ کر دے، منت اللہ ہے نا آگے، یہ ایڈ کیا ہوا ہے، اغثنی 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 فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پہ ہم پہ رحم کر دے، رحم کر دے، اللہ رحم کر دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وصلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما، چونکہ یہ ان کا سبق ہے اس لیے وہاں پہ یہ وہ پڑھتے تھے، اس لیے ان کے لیے بھی دعا ہے اور نام ہے، اور اللہ سے اپنی درخواست ہے اغثنی اغثنی۔ آپ کا جتنا بھی دل چاہے پڑھ سکتے ہیں، میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اب جو میں پڑھتی ہوں تو وہ اللہ کافی و قصدت الکافی و وجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن کافن کافی و نعم الکافی وللہ الحمد، اتنا میں پڑھتی ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن، یوں میں 111 دفعہ پڑھتی ہوں۔ یہ جب ہم نے پورا پڑھا تھا نا تو ہم نے 313 بار پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تاک رات ہو، چاند 14 سے پہلے کا ہو، بعد نماز عشاء، یہ 313 والا اس طرح پڑھنا ہے۔ صرف ایک رات پڑھے، تاک رات ہو یعنی جب چاند ہو، رات کو رات شروع ہو جاتی ہے، جس رات کو آپ پڑھیں وہ چاند یا 13ویں کا ہو یا 11ویں کا ہو یا 9ویں کا ہو، اس طرح ہو، 14 سے پہلے۔ اور وطر سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھ کر پڑھنا ہے، بعد میں 2 نفل شکرانہ کے پڑھنے ہیں، غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے پڑھنا ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا، کل بھی وہ دونوں وظیفے پہلے بتائے ہوئے ہیں اور لوگوں نے بہت پڑھے ہیں، لیکن اپنے نئے سبسکرائبر کی خاطر میں وہ بھیج رہی ہوں۔ یہ فیس بک پیج پہ بھی آ جائے گا اور ذکر گروپ پہ بھی۔ سبز الائچی، چینی، پانی، خیرات کے پیسے سب پہلے ہی پڑھتے وقت اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ وظیفہ سے پہلے 7 بار یا 3 بار پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی 7 بار آیت الکرسی پڑھیں، پھر لوہے کی چھری پر ایسے پھونک مار لیں، پھر اس چھری کو چاروں طرف اپنے ارد گرد جہاں پڑھنا ہے گھما لیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ کوئی چیز ایسی نہ آپ کو نظر آئے اس مکمل وظیفے کے ساتھ کہ آپ ڈر جائیں۔ ہم تو نہیں ڈرے تھے، ہم نے تو یہ کیا بھی ہوا تھا لیکن ڈرے بھی نہیں تھے۔ کئی لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ تو وظیفہ ختم کر کے یا وہاب پڑھ کر ایک دفعہ باہر نکل کے آسمان پر پھونک مارنی ہے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ دن اگر جمعرات کی رات ہو تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر سوموار
یا بدھ ہو مگر طاق رات ہو. دیکھیں آپ غور سے دیکھیں، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ کے بڑی صفائی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کو آ جائے گا. جس نے اوپر کا حصہ پڑھنا ہوگا نعم الکافی و للہ الحمد تک ہے، اور جو پورا ہے وہ روزانہ پڑھنا ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ نے ایک رات پڑھنا ہے، طاق رات ہو، 14ویں سے پہلے کا چاند ہو، وطر سے پہلے پڑھنا ہے، 2 نفل پہلے حاجت کے پڑھنے پھر شکرانے کے پڑھنے ہیں، اور پھر درود شریف آیت الکرسی پڑھ کے شروع کرنا ہے. چھری پہ پھونک مار کے ایسے اپنے الائچی چینی وہ اپنے پاس رکھنی ہے، پانی اور خیرات کے پیسے صدقے کے وہ بھی پاس رکھنے ہیں. اور ختم کرنے کے بعد 2 نفل شکرانہ پڑھ کے باہر نکل کے دعا کرنی ہے اللہ سے رو رو کے، اور سجدے میں بھی کرنی ہے پہلے اندر، پھر باہر نکل کے کرنی ہے. تو پھر یا وہاب ہو یا وہاب ہو کچھ دفعہ پڑھ کے 14 دفعہ پڑھ لیں تو آسمان کی طرف پھونک مارنا ہے. جو بھی دعا کریں گی آپ کریں گی ٹھک پوری ہے. وہ پھر آپ 111 دفعہ کا معمول بنا لیں، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ میں نے پڑھا تھا اس گھر میں آنے کے بعد ہی پڑھا تھا. تو پھر وہ ہمارے ہیلی کاپٹر اور بوئنگ 747 کی فلائٹیں چل پڑی تھیں. سیرا لون آرمی کے لوگ جاتے تھے یا نیوی ایئر فورس کے، تو وہ ہماری فلائٹیں چل رہی تھی، چارٹر اور کارگو بھی، اور ہیلی کاپٹر بھی چل پڑے تھے. اور میرا بزنس جو ہے تھا بوتیک والا وہ بھی بہت چل رہا تھا. اور بچے ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑا بیٹا کیڈٹ کالج میں تھا اور چھوٹا بھی میرا خیال اس وقت چلا گیا تھا سرگودا میں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بیٹی ماشاءاللہ درمیان میں تھی، پڑھ رہی تھی. اللہ کا ہر طریقے سے فضل کرم رحم کرم، میں اس کا شکر ادا کر نہیں سکتی. کہاں سے زبان لاؤں جو میرے رب کا شکر کرے. اور میں کوئی پیرنی نہیں ہوں، میں نہیں کہتی کہ میں کوئی پتہ نہیں ما فوق الفطرت کوئی چیز ہوں، نہیں، میں عام انسانوں کی طرح انسان ہوں. مجھ میں غصہ بھی ہے، محبت بھی ہے، احساس بھی ہے، ضد بھی ہے. ہر اس کو ملا کے ہی ایک انسان بنتا ہے نا. طرح طرح کی مٹی سے بنایا ہے نا، گیا ہے نا آدم علیہ السلام کو، ہر جگہ کی مٹی سے. تو یہ سب چیزیں مجموعہ، میں ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہی ہوں. بس اللہ رب العزت شکر ہے اس کا. لیکن میں دل میں سے بے ایمان نہیں ہوں کسی کے ساتھ. میں کسی کی تکلیف پہ پریشان ہوتی ہوں، میں کسی کی ہیلپ کرنی چاہوں، مشورہ دینا چاہوں، میں اس کو ایمانداری سے دیتی ہوں. کسی کے کام آنا چاہوں آتی ہوں، جو کر سکوں کرتی ہوں. لیکن پھر بھی کوئی مجھے فیشن کرتے ہوئے دیکھے تو کہے یہ کیسا اسلام بتا رہی ہیں، یہ فیشن بھی میں کرتی ہوں بھائی، میں نہیں چھوڑ سکتی. لیکن میں ننگے فیشن نہیں کرتی. لیکن میں ایسے بھی نہیں کر سکتی کہ باندھ بوند کے ایسے بھی نہیں میں کر سکتی. اپنی اپنی عادت ہے، جیسے بھی کسی کو اچھا لگے. اللہ نے ایسے نہیں کہا، حج میں بھی تو منہ کھلا ہوتا ہے نا، ہاتھ پیر بھی کھلے ہوتے ہیں، لہٰذا ڈھکو تو اچھی بات ہے، سیکریفائز ہے. لیکن میں اتنا بڑا سیکریفائز نہیں کر سکتی. تو میرے خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اب اس کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ سورہ یونس کے متعلق آپ کو بتاتی ہوں. تو اس میں آپ مجھے اجازت دیجئے، اور یہ پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے جیسے بتایا ہے. قصدت الکافی پہ اپنے مقصد کا خیال کرنا ہے. وجدت الکافی میرا تو کام اللہ نے کر بھی دیا، کرنا ہی تھا اس نے کر دیا. کفاف الکافی وہ میرے لیے ہے ہی پورا کافی، کافی بہت ہے. لکلی کافن ہر کام کے لیے کافی ہے. وہ نعم الکافی ہر نعمت دینے کے لیے میرے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کوئی چیز دے سکتا ہے تو کوئی نہیں دے سکتا، وہ تو سب کچھ دے سکتا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ سب تعریفیں اس کے لیے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یہ میرے تو دل پہ لکھا ہوا ہے، اور میں نے اپنی یہ ڈائریاں کب کی سنبھال کے رکھی ہوئی. ایک ایک کاغذ کی میں حفاظت کرتی ہوں، ایسے نگرانی کرتی ہوں. تو چلیں پھر مجھے اجازت دیجیے، اب میں اس کو لڑکے کو بلاؤں، اس کو بند کرے اور دوسرے کام کی تیاری کرے.